السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ شکن سلطان محمود غزنوی پارٹ 14 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے سلطان محمود غزنوی کا کشمیر کے اوپر حملہ اور کن وجوہات کی بنا پر سلطان محمود غزنوی کشمیر کو فتح نہ کر سکا۔ سلطان نے 406 ہجری کو کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سلطان محمود غزنوی ایک لشکر لے کے کشمیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر کشمیر کے لوگ بھی اس بات سے غافل نہ تھے، انہوں نے بھی محاصرے کی پوری طرح تیاری کی۔ سلطان محمود غزنوی کا قلعہ لوہو کوٹ تک تو کوئی خاص مزاحمت نہ ہوئی اور بڑی آسانی سے سلطان محمود غزنوی قلعہ لوہو کوٹ تک پہنچ گیا، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ جب سلطان قلعہ لوہو کوٹ کے پاس پہنچا تو وہاں پہ انتہائی سرد موسم تھا اور برف پڑنا بھی شروع ہو چکی تھی۔ جاڑے کی وجہ سے اب اپنے لشکر کو لے کے آگے جانا بہت مشکل تھا، اور اوپر سے متضاد یہ کہ برف بہت زیادہ تھی اور برف کے اوپر لشکر لے کے اور گھوڑوں کے اوپر سے گزرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن یہ سب مشکلات سلطان محمود غزنوی کو اس کے ارادے سے بلا کیوں کر روک سکتی تھی۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی نے قلعہ لوہو کوٹ کا محاصرہ جاری رکھا، اور جب محاصرے کو مدت گزر گئی تو پیچھے سے ہندوستان کی طرف سے کشمیر کو کمک مل گئی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کمک کو روک سکے، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ پہلے ہی ہم بہت سی سردی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے گھوڑوں کے لیے چارہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ برف پڑ چکی ہے، اور ایسے میں اگر یہ کمک بھی آ گئی تو یہ تو سونے کے اوپر سہاگا جیسا ہو جائے گا، اور ہندوستانی کی تعداد یہاں پہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اس لیے اس کا کشمیر کو فتح کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کی لاکھ کوشش کے باوجود کمک کشمیر تک پہنچ ہی گئی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ یہی جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر یہ کمک ان تک نہ پہنچتی تو اوپر سے سردی اور محاصرے کی وجہ سے باہر نہ نکلنا اور اپنے چارے کا انتظام نہ کرنا یہ کشمیر والوں کے لیے اور قلعہ لوہو کوٹ والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، سلطان کو بھی اپنے گھوڑوں کے لیے خوراک تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن سلطان کا ارادہ تھا کہ سردیوں کے لیے تو انہوں نے خوراک پہلے سے ہی ذخیرہ کر کے رکھی ہوگی، لیکن سردیوں کے بعد یہ وہاں سے ضرور نکلیں گے، اور ایسے میں جب ان کے پاس خوراک کی کمی ہوگی تو میں ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو آسانی سے فتح کر لوں گا۔ لیکن ادھر جب ان کے پاس کمک پہنچ گئی اور ان کے پاس امداد پہنچ گئی تو سلطان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ سردی سے مرنے کی بجائے اور اپنے لشکر کو یوں ضائع کرنے کی بجائے اب محاصرہ اٹھا لینا چاہیے اور یہاں سے کسی اور مقام کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کافی مدت کے بعد یہاں سے محاصرہ اٹھا ہی لیا، جس کا اصل سبب وہ کمک جو کشمیر والوں کے پاس پہنچی تھی اور وہ برف اور جاڑا، جس کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی گھوڑوں کے لیے خوراک تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کے حساب سے گزر کر سلطان محمود غزنوی نے محاصرہ اٹھا ہی لیا۔ لیکن یہاں پہ مشکلات ختم نہ ہوئی، بلکہ اس سفر میں لشکر اس صحرا میں پہنچا جہاں پانی کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا، اور ایک اچھی خاصی فوج کا لشکر جو تھا وہ یہاں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہندوستان کے حملے میں سلطان محمود غزنوی کے لشکر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ سینکڑوں جانیں بھی ضائع ہوئی، بہت سی مشکلات بھی اٹھانا پڑی اور کوئی مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بے بسی کی حالت میں غزنی کی طرف واپس لوٹ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔